بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة هو أن تجعل لكل مقام مقالا فتوجز حيث يحسن الإيجاز وتتنب حيث يجمل الإتناب. وبعد کے بعد صاحب کتاب نے دوبارہ اپنی بات شروع کی ہے. بشر بن معتمر کی باتیں ختم ہو گئی اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان تمام باتوں کو آپ نے دیکھا. بلاغت کے بارے میں مختلف افراد کی باتیں نقل کیا تھا نا، تقریباً 9 افراد کی باتیں نقل کیا ہے. ان تمام باتوں کو آپ نے ملاحظہ کیا تو ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر مقام کے لیے اپنا مخصوص مقال قرار دینا چاہیے. یعنی ہر مقام کو دیکھ کر اس کے مطابق گفتگو کرنے کا نام بلاغت ہے. ہاں بس بلاغت یہی ہے جس کو ہم پہلے کیا کہتے تھے، مقتضائے حال کے مطابق بات کرے. حالت کے تقاضا کو دیکھو، اس کے مطابق بات کرو. کہیں پہ بات کو مختصر کرنا مناسب سمجھے تو مختصر کرے، کہیں پہ بات کو طولانی کرنا مناسب سمجھے تو طولانی کرے، کبھی تاکید کرنے کی ضرورت ہو تو تاکید کرے. تو خلاصہ حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کے مخاطبین کو دیکھنا چاہے کہ کون آپ کی بات سن رہا ہے اور ان کی حالت کیا ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، سننے کا دل چاہنے والا ہے یا نہ چاہنے والا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کا نام بلاغت ہے. اب یہ عبارت دیکھو، خلاصہ ہم نے بتا دیا 2 منٹ میں، اگر مزید چاہے تو آگے اور بتائیں گے. ہاں وبعد یعنی اس کے بعد، ان تمام باتوں کے سننے کے بعد، فأنت ترى فيما قالوه آپ دیکھ رہے ہو فيما قالوه جو انہوں نے کہا. یعنی بلاغت کے جو زبردست لوگ ہیں انہوں نے جو کہا اس میں آپ نے دیکھ لیا ان حد البلاغہ، بلاغت کا معیار اور حد یہ ہے کہ ہوا ان تجعل لكل مقام مقالا، کہ آپ ہر مقام کے لیے اپنا مقال قرار دینا، یہی بلاغت ہے. فتوجز حیث یحسن الایجاز، بس آپ مختصر کرو گے جہاں پہ مختصر کرنا اچھا ہے. وتتنب اور توجز ایجاز سے ہے نا مختصر کرنا، جیسے کہ الموجز آپ نے پڑھا ہے. الموجز فی الاصول کا مطلب کیا ہے؟ اصول میں مختصر باتیں. بعض غلطی سے الموجز پڑھتے، موجز نہیں الموجز ہے. موجز یعنی مختصر کرنے والا، وہ تو آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب ہے، لیکن موجز اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جو مختصر کیا گیا ہے. تو مطلب سمجھ میں آیا؟ فتوجزو آپ مختصر کرو گے. ہاں آپ اس بات کو اپنے مطلب کو شارٹ کرو گے. ہاں ابھی ہم نے مغنی میں 1-2 انگلش کے جملے بولے تو سب ہنس پڑ رہے تھے. تو ابھی ہم یہاں پہ بھی جملہ بولنا چاہیے، کیونکہ آج کل تو قانون یہ ہوا کہ بات کو نمکین بنانے کے لیے انگلش کی نمک ڈالتے ہیں. ہاں جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہے نا، اس لیے لوگوں کو باتوں میں 1-2 کلمہ انگلش کا نہ بولے تو مزہ نہیں آتا ہے. حیث یحسن الایجاز، جس مقام پر مختصر کرنا اچھا لگتا ہے وہاں پہ مختصر کرو. وتتنب یا وتتنب باب افعال سے لے لو، اتناب سے. وتتنب آپ لمبا کرو گے. حیث یجمل الاتناب، جہاں پہ کلام لمبا کرنا اچھا ہوتا ہے. یجمل جملہ سے خوبصورت ہوتا ہے. جہاں کلام لمبا کرنا مناسب ہے، اچھا ہے، وہاں پہ کلام کو طولانی کرے. وتؤکد فی موضع التوکید، اور تاکید کی جگہ میں آپ تاکید کرو گے. جہاں پہ لوگ آپ کی بات آسانی سے نہیں سمجھتے ہیں یا آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ تاکید کرنا پڑے گا. یعنی بات کو زور سے بہت تاکید کے ساتھ بولے تو آپ کی بات سمجھیں گے، قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کرتے ہیں.
وتقدم او تؤخر اذا رأيت ذلك انسب لقولك، اور کبھی آپ مقدم کرو گے آگے کرو گے، کبھی پیچھے کرو گے، اذا رأيت ذلك انسب لقولك، جب یہ آگے پیچھے کرنا آپ کے قول کے ساتھ مناسب سمجھے، تو آپ ایک جملے کو آگے کرنا پڑے گا، ایک جملے کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ انصب ہے، انسب یعنی زیادہ مناسب ہو اپنے قول کے لیے۔ وَأَوْفَى بِغَرَضِكَ، اور آپ کے غرض کو زیادہ وفا کرنے والا آپ سمجھے تو کبھی جملہ مقدم کرتے ہیں، کبھی جملہ مؤخر کرتے ہیں۔ وَتُخَاطِبُ الذَّكِي بِغَيْرِ مَا تُخَاطِبُ بِهِ الْغَبِيُّ، اور آپ ایسی گفتگو جو ذکی یعنی عقل مند ہوش مند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بغیر ما تخاطب به الغبی، ان چیزوں کے علاوہ ہونا چاہے جس کے ذریعے سے آپ بیوقوف سے بات کرتے ہیں۔ غبی کہتے ہیں جو کن ذہن ہو، ناسمجھ ہو، بیوقوف ناسمجھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس گفتگو کو عقل مند اور ہوش مند سے نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ وَتَجْعَلُ لِكُلِّ حَالٍ مَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الْقَوْلِ، اور ہر حالت کے لیے آپ اس حالت کے مناسب قول کو قرار دینا ہے، فی عبارت فصیحۃ، اور فصیح اور صاف ستھرا واضح عبارت میں، ومعنی مختار، اور پسندیدہ معنی میں۔ پسندیدہ معنی اور فصیح عبارت میں مناسب بات کرنے کا نام بلاغت ہے۔ تو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ بلاغت کے لیے فصاحت شرط ہے، یعنی بلاغت مقام کے مطابق بات کرنا، اور عبارت جو آپ استعمال کریں گے نا وہ واضح اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، فصاحت کی تمام شرائط ہونی چاہیے۔ وَمِنْ هُنَا عَرَّفَ الْعُلَمَاءُ الْبَلَاغَةَ، یہی سے علماء نے بلاغت کی تعریف کی ہے کہ بِأَنَّهَا، یہ بلاغت مطابقۃ الکلام لمقتضى الحال مع فصاحت عباراتہ۔ بلاغت کیا ہے؟ وٹ از بلاغت؟ بلاغت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مطابق الکلام لمقتضى الحال، کلام حالات کے تقاضا کے مطابق ہو، اور عبارت مع فصاحت عبارات، اس کی عبارات بھی فصیح ہونے چاہیے۔ عبارات فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ کلام حالات کے مطابق ہو تو اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ بس یہ نچوڑ ہے نا؟ ہاں بس یہ خلاصہ بحث ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، یہاں پہ ایک دو نقطہ مزید بتا رہے کہ ان الفرق بین الفصاحت والبلاغہ، فصاحت اور بلاغت میں فرق کیا ہے؟ تو فصاحت اور بلاغت میں دو فرق بتایا ہے۔ ایک تو فصاحت الفاظ سے مربوط ہے، معنی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وصف الفاظ ہے، اور بلاغت الفاظ اور معانی کے ساتھ صفت بنتا ہے، یعنی صرف الفاظ کو بلاغت نہیں کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاغت سے دکھائے گا، یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق پہلے بھی اشارہ ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ فصاحت تین چیزوں کے لیے صفت واقع ہوتی ہے، فصاحت کلمہ، فصاحت متکلم، فصاحت کلام۔ اما بلاغت دو چیزوں کے لیے صفت واقع ہوتی ہے، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کہہ سکتے ہیں، لیکن بلاغت کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دو نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب۔ یہ تو پہلے بھی بتایا، ہاں پہلے بتایا تھا، دوبارہ رینیو کر رہا ہے، دوبارہ ری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جس طرح پرسوں جو ہے بجلی بند ہو گئی تھی نا، اس لیے کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ نئے پاکستان ری اسٹارٹ ہو گیا، ایک دفعہ شٹ ڈاؤن ہو گیا نا، پورا بند ہو گیا، ہاں پورے پاکستان میں۔ پھر نیا پاکستان عمران خان کی حکومت میں دوبارہ ری اسٹارٹ کیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ 2-2.5 سال حکومت کے بعد نئے پاکستان شروع ہو گیا۔ وَعْلَمْ، جان لو، ان الفرق بین الفصاحت والبلاغت، بے شک فصاحت و بلاغت میں فرق ہے کہ ان الفصاحت مقصورۃ علی وصف الالفاظ، فصاحت الفاظ کی صفت کے ساتھ محدود ہے، مقصور یعنی الفاظ تک محدود ہو گیا۔ والبلاغت لا تکون الا وصفا للالفاظ مع المعانی،
اور بلاغت نہیں ہے مگر الفاظ کی صفت ہے معانی کے ساتھ، یعنی معانی سمیت الفاظ کی صفت ہے. جی یہ ایک فرق ہو گیا. دوسرا وَأَنَّ الْفَصَاحَةَ تَكُونُ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ، بے شک فصاحت کلمہ کے لیے بھی صفت واقع ہوتا ہے اور کلام کے لیے بھی صفت واقع ہوتا ہے. وَالْبَلَاغَةَ لَا تَكُونُ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ، اور بلاغت کلمے کے لیے صفت واقع نہیں ہوگا، بل تکون وصفا للکلام، بلکہ بلاغت کلام کے لیے وصف ہے. وَأَنَّ فصاحت الکلام شرط فی بلاغتہ، اور کلام کی فصاحت اس کی بلاغت میں شرط ہے، یعنی پہلے فصاحت ہو پھر بلاغت آئے گی. جی فصاحت کے بغیر بلاغت صدق نہیں آئے گا. بس منطقی قضیہ اگر آپ بناتے ہیں تو یہاں پہ دو قضیے بنیں گے، ایک قضیہ موجبہ آئے گا، دوسرا قضیہ سالبہ بنے گا. فکل کلام بلیغ فصیح، ہر بلیغ کلام فصیح ہے، اور ہر فصیح کلام بلی نہیں ہوتا. ہاں. اور دوسرا سالبہ کلیہ ہے، ولیس کل فصیح بلیغا، اور ہر فصیح بلیغ نہیں ہے. ممکن ہے بعض فصیح بلیغ بھی ہو، ممکن ہے نہ ہو. جس طرح حیوان اور انسان میں جو نسبت ہے نا وہی نسبت ہے. کل انسان حیوان، اما ولیس کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان تو نہیں ہے بلکہ بعض حیوان انسان ہے. فکل کلام بلیغ فصیح، بس ہر کلام بلیغ فصیح بھی ہے. ولیس کل فصیح بلیغا، اور ہر فصیح بلیغ نہیں ہے. کالذی یقع فیہ الاسحاب حین یجب الایجاز، اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کلام فصیح ہے بلیغ نہیں ہے، جیسا کہ وہ کلام ہے جو لمبا واقع ہوا ہے. اسحاب سے مراد یعنی لمبا ہونا. ایک کلام لمبا ہوا ہے اور حین یجب الایجاز، یہاں پہ مختصر کرنا ضروری تھا. اب ایک خطیب جو زیادہ بولنے کی آتی ہے نا، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نیچے سننے والا سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، یا سو رہا ہے، نیچے سے گالیاں دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے. کیونکہ کچھ مولانوں کو نیچے سے گھڑی دکھاتے ہیں نا، بھائی مولانا صاحب یہ ورنہ وہ ممبر سے نیچے نہیں اترتے. اس طرح تو خلاصہ مطلب مولانا صاحب پھنسی گفتگو تو کر رہا ہے، اما مختصر کرنا مناسب تھا، اس نے لمبا کیا. تو یہ فصیح تو ہے اما بلاغت نہیں ہے، فصیح ہے بلیغ نہیں ہے. بس یہ ابتدائی جو مقدماتی گفتگو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. تمرین ملاحظات، تمرین کو چھوڑو، ملاحظات کو پڑھنا ہے. دیکھو ملاحظات میں خلاصہ دیا ہے، پہلے جو باتیں کی ہے نا اس کو آپ کو نچوڑ دے کر اس کو نچوڑ کے تیل نکالا ہے. جس طرح وہ گری وغیرہ کو نچوڑ کے تیل نکالتے ہیں نا، اسی طرح نکالا ہے. ملاحظات ان میں نمبر 1 التنافر یعرف بالذوق السلیم والحس الصادق. ہم نے فصاحت کی شرائط میں بتایا نا کہ وہ الفاظ تنافر سے خالی ہونا چاہیے. تنافر یعنی نفرت سے خالی ہو، قابل نفرت الفاظ نہ ہو. تو کوئی پوچھے گا بھائی الفاظ نفرت والا ہونا یا میٹھے الفاظ ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہہ رہا ہے کہ ذوق سلیم کے ذریعے سے پتہ چلے گا. حس صادق، ہاں ذوق سلیم اور حس صادق یعنی سچا حس. ذوق کا معنی اصلی معنی ہے چکھنے کا معنی، یا زبان سے کوئی مزہ چکھے اس کو ذوق کہتے ہیں نا، ذائقہ سے ہے. یہاں پہ معنی اصطلاحی مراد ہے انسان کے اندر وہ حس ہے، وہ ادراک ہے جس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے الفاظ کو پہچان سکتے ہیں. خوبصورت الفاظ اور برے الفاظ کی پہچان ہوتی ہے اس حس کے ذریعے سے. اسی حس کا نام ہے ذوق. السلیم جو سالم ہو، یعنی اس حس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، سالم اور صادق. ہاں سالم بھی ہو اور سچا بھی ہو. چونکہ انسان کے اندر فطری طور پر خدا نے کچھ صفات پیدا کیا نا فطری طور پر. مثلا رحم ہونا، رحم دلی انسان کی فطری صفت ہے، فطری حس ہے. انسان جو سالم انسان ہے، جس کا فطرت سالم ہو، وہ ایک چڑیا کا سر کاٹنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس کا دل نہیں چاہتا ہے نا، چاہتا ہے کیا؟ نہیں چاہتا. ہاں
اما جب یہ حس جو ہے تبدیل ہو جائے یا وہ حس ختم ہو جائے تو انسان اتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ اپنے ہم نو انسان کی گردن کاٹتے ہوئے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا. ہاں یہ حس جو ہے خدا نے دیا وہ ضائع ہو گیا ہے، حس سالم نہیں ہے، اس کو بگاڑ دیا ہے. یہی صورتحال ہے دہشت گردوں کا، جنہوں نے لوگوں کی جو فطرت ہے وہ تبدیل کیا. التنافر یعرف بالذوق السلیم والحس الصادق، تنافر پہچانا جائے گا سالم ذوق کے ذریعے سے اور حس صادق کے ذریعے سے، حس سچے حس کے ذریعے سے. اور نمبر 2 مخالفت القیاس. فصاحت کی شرائط میں سے ایک ہم نے یہ بتایا کہ الفاظ صرف کے قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو قانون صرف کے مطابق ہے یا خلاف ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو عرف بعلم الصرف، جو علم صرف جانتا ہے، علم صرف سے پتہ چلے گا. علم صرف جس نے اچھی طرح پڑھا ہو، صیغہ بنانے کے طریقے، فعل ماضی، مضارع، امر اور اسم فاعل، سارے صیغے آپ نے صرف میر عوامل میں تو نہیں بنایا میں نے، غلط بتایا. صرف کے کتنی کتابیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ صرف سادہ پڑھ لیا. ہاں، ورنہ صرف کی جو بہترین کتاب ہے تصریف ہے. تصریف، شرح تصریف، یہ لمبی کتابیں ہیں، وہ تو پڑھتے نہیں ہیں. جو پرانا جامع المقدمات ہے نا، وہ دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. پرانی کتاب ہے جامع المقدمات، اس میں 15 کتابیں ہیں. ابھی میں اس کتاب کی تفصیل آپ کو بتا دوں ہوں، کیونکہ پرانے زمانے میں ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہی کتاب پڑھتے تھے، وہ فارسی اور عربی میں ہے. فارسی اس کتاب میں پڑھے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا تھا، ایک تو علم سمجھ میں آتا، دوسرا جو ہے فارسی زبان بھی سیکھ جاتے. لیکن ابھی مدرسے کے طالب علم سارے اردو والے ہو گئے ہیں، اب فارسی بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کتاب کے شروع شرح امثلہ، صرف میر، اس کے بعد تصریف بھی صرف ہے، اس کے بعد شرح تصریف ہے، اس کے بعد عوامل ہے. تو 15 کتابیں ہیں. ان 15 کتابوں کا اگر کوئی صحیح طرح پڑھے تو علم صرف اور نحو میں مکمل ایکسپرٹ، کیا کہتے ہیں وہ، ایکسپرٹ، ہاں ایکسپرٹ یا اسپیشلسٹ، ماہر، ہاں ایکسپرٹ ہوتا ہے نا. اور اس کتاب کا آخری کتاب السمدیہ ہے. سمدیہ نحو کی بہترین کتاب ہے. اگر کوئی سمدیہ اچھی طرح پڑھے تو نحو میں مجتہد بن جائے گا اور صوتی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی سمدیہ تو شکل بھی نہیں دکھاتے ہیں، صرف سادہ پڑھ کے پھر صوتی پڑھنے پر زور لگاتے ہیں، تو صوتی تو سمجھ میں نہیں آئے گا یا بھول جائے گا. اور اکثر جو ہے MBBS ہو کر فارغ ہو جائے گا. ہاں صوتی ہے نا، SBBF. ہاں SBBS ایک ڈگری ہے جس کو ہم نے صوتی بار بار فیل ہونے والوں کو دیا ہے کہ S کا مطلب صوتی ہے، BB یعنی بار بار، F معنی فیل. صوتی بار بار فیل ہو کے طالب علم مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں، تو ایران جاتے ہیں. ہاں اب یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ یہاں صوتی فیل ہو کے ایران بھی جا کے مولانا بھی بنتے ہیں. مخالفت القیاس تعرف بعلم الصرف. ہاں اب یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو گئے، اب کیا کریں، ہمارے خلاف اگر مقدمہ ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو ذمہ دار بناتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے حالات بیان کیا ہے، مدرسوں کے حالات. کیونکہ مدرسے روز بروز جو ہے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں نا، ترقی تو نہیں کر رہے. دنیا کے ہر علم میں ترقی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے مدارس میں تنزلی ہے. ہاں اب کیا کریں، اس کے بارے میں مزید تفصیلات دے دیں تو پھر علماء کو غصہ آئے گا کہ آپ نے مدارس کے خلاف بات کی ہے. ہاں مخالفت القیاس تعرف بعلم الصرف. بس یہ بات سمجھ میں آیا؟ علم صرف کے ذریعے سے قانون کے خلاف ہونا یا نہ ہونا سمجھا جائے گا. اور نمبر 3 ضعف التعلیف و تعقید اللفظی یعرفان بعلم النحو. اور کلام کے تعلیف اور جوڑنے میں کمزوری ہونا، تعقید لفظی پیچیدگی ہونا یا نہ ہونا علم نحو کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. کیونکہ علم نحو میں جملہ بنانے کا قانون بتایا نا، صحیح جملہ بنانا، جملہ اسمیہ، فعلیہ، پھر محل اعراب والا جملہ، غیر محل اعراب والا جملہ، ان تمام جملوں کی صحیح بناوٹ علم نحو سے پہچانا جاتا ہے. نمبر 4 الغرابۃ تعرف بکثرۃ الاطلاع علی کلام العربی. اور
الفاظ غرابت سے بھی خالی ہونا چاہیے. غرابت یعنی ناآشنائی، ناآشنا جنگلی الفاظ نہ ہو. تو الفاظ جنگلی ہے یا الفاظ مانوس ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کلام عرب پر زیادہ آگاہ ہو. یعنی کوئی شخص کلام عربی سے زیادہ سروکار ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ غرابت ہے یا نہیں ہے. تو عرب بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، کلام عرب پر زیادہ آگاہ ہونے کی وجہ سے پہچانا جائے گا. والاحاطہ بالمفردات المأنوسہ، اور مأنوس مفردات پر احاطہ ہونے سے پتہ چلے گا. یعنی اگر کوئی بندہ الفاظ عرب کے تمام مفردات پر آگاہ ہو تو اس کو پتہ چلے گا بھائی یہ لفظ غریب ہے، وہ لفظ مأنوس ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اسباب و نتائج تک نہیں پہنچ سکے. کتنے منٹ